وقت زیادہ نہ روم کیا کریں. اس کو دیکھو نا, کیانی کو آپ سال دے دیں نا, 3 سال کرا دیا آپ نے اس کو. ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں آئی ایس آئی اور 9/11 اور اس موضوع پہ ہم بات کر رہے ہیں ان دستاویزات کے پس منظر میں جو امریکہ میں ڈی کلاسیفائی ہوئے. ان دستاویزات کے مطابق لیفٹیننٹ جنرل محمود جو اس وقت کے آئی ایس آئی چیف تھے, ان کی یو ایس ایمبیسڈر سے ایک ملاقات ہوئی اور اس میں انہوں نے کہا کہ آپ غصے میں ایکٹ نہ کریں اور جو اصل وکٹری ہے وہ بات چیت کے ذریعے آئے گی. طالبان ویک ہیں, کمزور ہیں اور امریکن مائٹ کا وہ مقابلہ نہیں کر سکتے. اور ان کی جو ملا عمر سے ملاقاتیں ہوئی اس کے بارے میں انہوں نے وینڈی چیمبرلین کو بتایا کہ ملا عمر انہیں خوف زدہ نظر آئے, فرائٹنڈ نظر آئے. لیکن ان ساری بات چیت کے بعد جو امریکنز نے اسیسمنٹ کی کہ جنرل محمود اپنے انیشیٹو پہ ملا عمر سے ملاقاتیں کرتے رہے, امریکن شاید یہ نہیں چاہتے تھے. اور اس بارے میں وہ کہتے ہیں کہ وہ being made neither of Mahmood's trips was being made at our request. اور کچھ عرصے بعد لیفٹیننٹ جنرل محمود جو اس وقت کے آئی ایس آئی چیف تھے ان کو تبدیل کر دیا گیا. امتیاز گل صاحب, کیا وجوہات ہوئیں کہ جنرل محمود جو آئی ایس آئی کے چیف تھے, جو کوششیں کر رہے تھے اور جو بات انہوں نے کی اس وقت بھی کی کہ بات چیت سے یہ مسئلہ حل ہوگا اور فورس سے شاید یہ مسئلہ حل نہ ہو سکے, جو کہ آج امریکنز 9 سال بعد اسی چیز پہ آئے ہیں کہ نیگوسیشنز ہونی چاہیے, بات چیت ہونی چاہیے. جنرل محمود کو بدل دیا کیا؟ اس وقت ہوا یہ تھا کہ 9/11 جو واقعات ہوئے اور خاص طور پہ 25 ستمبر کو جب ہمارا وفد جس میں مفتی شامزئی وغیرہ بھی تھے اور جنرل محمود بھی ان کے ساتھ قندھار سے ناکام واپس آئے اسامہ بن لادن کے مسئلے پہ, اس وقت سے امریکی محکمہ دفاع جس کو پینٹاگون کہتے ہیں وہاں پہ ایک سوچ شروع ہو گئی تھی کہ شاید یہ ہارڈ لائن یا سخت گیر جرنیل جن میں جنرل محمود شامل تھے, جن میں جنرل مظفر عثمانی شامل تھے جنہوں نے 12 اکتوبر 1999 میں عملی کردار ادا کیا تھا فوجی بغاوت میں, کہ شاید یہ اس راستے میں ہمارے رکاوٹ بن رہے ہیں. تو اکتوبر کے شروع میں مجھے اتفاق ہوا, اپنے اے بی سی نیوز کے کوئی پروڈیوسرز تھے ان کی ای میلز کے ذریعے مجھے یہ آئیڈیا ہوا کہ ڈپارٹمنٹ آف ڈیفنس یعنی پینٹاگون میں ایک ایسی بریفنگ ہوئی جس میں کہا گیا کہ بہت جلد ہم مشرف سے مطالبہ کریں گے کہ جو بنیاد پرست یا سخت گیر جرنیل ہیں ان کو تبدیل کر دیا جائے. اور میں نے اس وقت فرائیڈے ٹائمز میں اسی بنیاد پہ ایک سٹوری بھی کی تھی کہ بہت جلد شاید یہ ہمارے کچھ جرنیل تبدیل ہو جائیں گے اور میرا خیال ہے کہ مڈ اکتوبر میں صاحب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو ہماری فارن پالیسی ہے وہ امریکہ چلا رہا ہے تھرو نان الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز, اور جس طرح کی دستاویزات سامنے آئے ہیں اس سے تو بظاہر یہ لگتا ہے کہ ایک 5 منٹ کی فون کال پہ فارن پالیسی ڈیسیژن واشنگٹن سے کمیونیکیٹ ہوتا ہے آئی ایس آئی چیف کو یا آرمی چیف کو اور وہ اس کے بعد امپلیمنٹ ہو جاتا ہے. اس کو چھوٹی سی مثال سے میں واضح کروں گا کہ جہاں پہ ان الیکٹڈ یا ڈیموکریٹک رجیم نہیں ہوتے تو اس ملک کی فارن پالیسی کیا ہوگی. آپ کو یاد ہوگا 9/11 کے بعد جیسے آپ خود ڈاکومنٹ سے پڑھ رہے ہیں کہ انہوں نے کیسے پاکستان کو 5 منٹ میں انہیں مجبور کیا کہ وہی لائن لیں جو امریکن چاہتے تھے. اور جب امریکنز نے وہاں پہ عراق پہ حملے کرنے کی انہوں نے پلان بنایا تھا, اسی طرح کا وہ آپ پرپوزل لے کے ٹرکش وہ آرمی کے پاس بھی گئے تھے اور $30 بلین کے آفر کیے تھے ٹرکش آرمی کو کہ آپ یہ لے لیں اور صرف ہمیں اپنی جو فورسز ہیں وہ یہاں سے اپنے بارڈر سے انٹر کرنے دیں ود ان عراق, تاکہ دنیا کو میسج جائے کہ کچھ بارڈرنگ کنٹریز ہیں, مسلمان ملک بھی ہمارے ساتھ ہیں. اور ہمارے اور پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ ہونا اس پہ بہت ضروری ہوتا ہے اور اس پہ آپ کے فارن پالیسی کو شاید اسٹرینتھ بھی ملتی ہے. اور آئی ایس آئی کے اس وقت کے چیف لیفٹیننٹ جنرل محمود نے بڑا کلیئرلی کہا تھا کہ اگر امریکہ افغانستان پہ حملے کرے گا تو اس سے بہت سارے فرسٹریٹڈ ینگ مسلمان پیدا ہوں گے اور یہ انکیوبیٹر ہوگا ایک غصے کا جس کے اثرات شاید 2 یا 3 سال بعد نظر آئیں. اور پوری دنیا نے پچھلے 9 سال میں دیکھا کہ جنرل محمود کی شاید یہ والی اسیسمنٹ صحیح ثابت ہوئی. اور جیسے روف کلاسا صاحب نے کہا کہ اگر ہمارے پاس پارلیمنٹ ہوتی اور ٹرکی کی انہوں نے مثال دی, اور جیسے امتیاز گل صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ ڈفرینٹ کس طرح سے فارن پالیسی ایشوز پہ انوالومنٹ رہی ہے, اس میں اگر ہم ڈیموکریٹک سسٹمز کو انکلوڈ کریں, اس پہ ڈیبیٹ کریں اور جن لوگوں کا یہ کام ہے ان کو کرنے دیں, تو شاید 9 سال میں جتنا خون بہا ہے وہ اتنا خون نہ بہا جاتا. آج کے پروگرام میں ناظرین اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.